اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں اور خوش ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا پاورفل وظیفہ لے کے آئی ہوں جو میری ان بہنوں کے لیے ہے جو چاہتی ہیں کہ وہ جس سے محبت کرتی ہیں اس سے ان کی شادی ہو جائے، اور وہ بھی بدلے میں ان سے محبت کرے، ان کا خیال رکھے، اسے اگنور نہ کرے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ میری ایک دوست تھی تو اسے کسی لڑکے سے محبت ہو گئی تھی، تو وہ لڑکا تو پہلے تو شروع میں وہ کہتا تھا میں بھی محبت کرتا ہوں، اس سے بات کرتا، خیال رکھتا، بڑا کیئرنگ لونگ وغیرہ شو کرتا کہ میں بہت ہی اچھا ہوں، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس سے بات کرنا کم اس نے کر دیا، اس کو اگنور کرنا شروع کر دیا۔ اور پہلے وہ کہتا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا، لیکن پھر اس کے بعد وہ اس کی باتوں سے لگتا تھا کہ جیسے وہ ٹائم پاس کر رہا ہے نا، وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہ بیچاری بہت پریشان تھی، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، وہ پریشان رہتی تھی، نہ صحیح سو پاتی تھی، نہ صحیح کھا پاتی تھی، نہ خوش ہو پاتی تھی، بلکہ پڑھ بھی نہیں سکتی تھی، اپنا ٹائم جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں اسپینڈ کر سکتی تھی۔ وہ بیمار رہنے لگ گئی، ڈپریشن میں چلی گئی، یہ اس حد تک کہ وہ اتنی ڈپریشن میں چلی گئی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ میں کیا کروں۔ اسے لگتا تھا کہ میری زندگی اب فضول ہے، مجھے مر ہی جانا چاہیے، موت ہی میرے لیے بہتر ہے۔ تو ایک دن اس نے میرے ساتھ اپنی یہ سٹوری شیئر کی، تو میں نے اس سے پھر کہا، میں نے کہا آپ کیوں پریشان ہو؟ پہلے تو اسے میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں نے کہا آپ ایسے نہیں کرو، اگر وہ اسے آپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کا نہیں پیار کرتا آپ سے، تو پھر آپ بھی اپنا ٹائم اپنے قیمتی اس پہ نہ ضائع کرو۔ تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ نہیں، مجھے اس سے واقعی شدید محبت ہے۔ تو پھر میں نے اسے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس ایک عمل ہے، میں آپ کو وہ دیتی ہوں، آپ اس کو کرو، تو اگر آپ واپس نہیں ہٹ سکتی تو پھر یہ ہے کہ آپ یہ عمل کرو، تو انشاءاللہ آپ جو ہے اس عمل کو کرنے کے بعد جیسا آپ چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ تو ہاں، میں نے اسے بتایا، آج 2-3 ایئرز ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے، اب اسی شخص کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے، اور وہ اچھے طریقے سے اپنی لائف کو سپینڈ کر رہی ہے، خوش ہے، دونوں میاں بیوی خوش ہیں، ان کے بچے ہیں، وہ صحیح طریقے سے زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اب میں آپ کو وہ وظیفہ بتاتی ہوں۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ جس سے چاہتے ہیں کہ ہماری شادی ہو جائے یا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کی آپ کو ایک تصویر لینی ہے۔ اگر آپ کے فون کے پاس ہے یا ویسے آپ کے پاس پکچر کی صورت میں ہے تو ٹھیک ہے، اس کو پاس سامنے رکھ کے پھر آپ نے پہلے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پڑھنا صرف درود ابراہیمی ہے، اور کوئی درود نہیں ہے آپ نے پڑھنا۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ جو اب ہم عمل کرتے ہیں اس طرح کا، تو کچھ شیطانی چیزیں ہمیں تنگ کرتی ہیں کہ ہم یہ عمل نہ کریں، تو یہ آپ کی پڑھنے والے کی سیفٹی کے لیے ہے۔ تو آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 70 دفعہ 70 دفعہ والسماء والطارق سورت کی آخری 3 آیات ہیں، جو کہ یہ ہیں، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمخل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس طرح پڑھنی ہے کہ آپ نے جو تصویر ہے جس سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو یا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کی تصویر کو سامنے رکھنا ہے، اور دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کر کے اس تصویر کے پاس سے مٹھی بند کرنی ہے، اور اس کے اپنے دل کے پاس لے کے آنی ہے۔ اس طرح کر کے دل کے پاس آ کے آپ نے اس مٹھی کو کھول دینا ہے، آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ پھر دوبارہ پڑھنا ہے، پھر اس مٹھی کے اوپر پھونک مار کے، تو اس مٹھی کو آپ نے اس کے جس تصویر کے دل کے پاس، تصویر میں جو بھی شخص ہے اس کے دل کے پاس سے لے کے اپنے دل کے پاس لا کے اس مٹھی کو کھول دینا ہے۔ پھر اس طرح آپ نے یہ 70 دفعہ پڑھنا ہے۔ جب یہ پڑھ لیں گے 70 دفعہ، آپ اور تصور میں یہی کرنا ہے کہ اس کا دل میری مٹھی میں ہے، اور وہ جو میں اس کو کہوں گی وہی ہوگا۔ تو یہ اپنے عمل جو ہے وہ اس طرح کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور چاہے یہ آپ 70 دفعہ مٹھی والا کر لیں، یا اگر آپ نے 70 دفعہ پڑھنا تو 70 دفعہ ہے، لیکن مٹھی آپ کچھ دفعہ کر لیں، 3 دفعہ 4 دفعہ یا 11 دفعہ کر لیں، لیکن باقی تصور میں کریں کہ میں اس کا دل اپنی مٹھی میں لے رہی ہوں، اور وہ جو میں اسے کہوں گی وہی ہوگا، تو وہ آپ ان سے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ آپ نے آخر میں درود ابراہیمی 3 دفعہ پڑھنا ہے۔
تو پھر آپ کا وظیفہ یہ پورا ہو گیا. یہ روزانہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ کچھ دن کریں گے اس عمل کو تو آپ خود اس چیز کا رزلٹ دیکھیں گے کہ کتنا یہ پاورفل وظیفہ ہے اور آپ کے دلی مراد پوری ہوگی. بس آپ پریشان نہ ہوں, اللہ پہ توکل رکھیں, انشاءاللہ العزیز آپ کو اس وظیفے کا اثر ضرور ہی ملے. اگر آپ میں سے کسی کو اس کی سمجھ نہیں آئی کہ اس کو کیسے کرنا ہے تو مجھے کمنٹس میں لکھیں, میں انشاءاللہ آپ کو ضرور گائیڈ کر دوں گی. اور اگر آپ کو کسی اور کوئی پرابلم ہے کسی قسم کا, تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کا حل ہو, اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی وظیفہ چاہیے, تو میرے پاس الحمدللہ ہر قسم کا وظیفہ ہے جو کہ آزمودہ ہے. تو آپ مجھے کمنٹس میں آ کے لکھیں, میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی, یا میں آپ کو اس کے بارے میں ویڈیو بنا دوں گی تفصیل کے ساتھ, تاکہ آپ کی وہ پرابلم جو ہے وہ سالو ہو. مجھے اجازت دیجیے, پھر ملوں گی کسی نئے وظیفے کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ حافظ.